اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے سبق کا نام ہے پارے کا نام ہے دل کا رسول۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ان کی آیت کا جاری ہونا آپ کے رسول ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ان کے واقعات کو جاننے کا وہی کسی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور ٹھیک کے الفاظ سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ اہل کتاب نے ان واقعات کو بیان کرنے کی کہیں مبالغے سے کام لیا اور کہیں من گھڑت کیسے مشہور کر دیے گئے۔ قرآن کریم میں ان میں سے صرف صحیح باتیں بیان کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت تفصیل تو مختلف انبیاء کرام کو ایک دوسرے دی گئی ہے، لیکن بعض انبیاء کرام کو دوسروں پر بدر جزا سے اور زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے۔ یہی مضمون پیچھے آیت نمبر 87 میں آ چکا ہے۔ تشریح کے لیے اس آیت کا حاشیہ میں ملاحظہ فرمائے۔ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، اور اسی صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا، لیکن اسی سے وہ سارا نظام تلبٹ ہو جاتا جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی ہے اور انسان کو اس میں بھیجا گیا ہے۔ انسان کو یہی بچنے کا مقصد اس کا یہ امتحان لینا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے نے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد کون ہے جو اس ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور کون سے جو اس کے نظر انداز کر کے اپنے من گھڑت کو خواہشات کو اپنا رہنما بناتا ہے۔ اس لیے اللہ نے زبردستی لوگوں کو ایمان مجبور نہیں کیے۔ چنانچہ آیت نمبر 256 صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کہ حق کی دلائل واضح کر دیے گئے ہیں کہ اس کے بعد جو کوئی حق کوئی اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو شخص اسے نظر انداز کر کے شیطان کے سکھائے ہوئے راستے پہ چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ بابل کا بادشاہ نمرود تھا جو خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے جو دعویٰ کیا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کا گھاٹ اتار دوں، اور جس کو چاہوں موت کو مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں، اور اسی طرح زندگی دے دوں۔ ظاہر یہ ہے کہ ان کا یہ جواب قطعی طور پر غیر متعلق ہے، اس لیے کہ گفتگو زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں ان کی تخلیق سے ہو رہی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یہ تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا تھا کہ اگر کشتی پر اتر آیا، اس لیے انہوں نے یہ کہ ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر لاجواب تو حق کو قبول کرنے کے بجائے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے قید کیا، پھر آنکھ میں ڈالنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن کریم سورۃ انبیاء، سورۃ عنکبوت اور سورۃ الانصافات میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر 259 اور 216 میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایسے واقعے ذکر فرمائے ہیں کہ جن میں اس نے اپنی دو خاص باتوں کو اس دنیا میں مردوں کو زندہ کرنے کو مشاہدہ کرایا۔ پہلے واقعے میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، اس کے تمام باشندے مرکب چکے تھے اور مکانات چھتوں سے سمیت کر مٹی میں مل گئے تھے۔ ایک صاحب کا وہاں گزرا ہو تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا۔ بظاہر اسے اس کو مشاہدہ منشا اور خدا نخواستہ کوئی شک کرنا نہیں تھا، بلکہ حیرت کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کو مشاہدہ اس طرح کرایا جیسے کا اس آیت میں ذکر ہے۔ یہ صاحب کون تھے اور بستی کون سی تھی؟ یہ بات قرآن کریم نے انہیں بتائی کہ کون مستند، اور روایت بھی ایسی نہیں جس کے ذریعے یقینی طور پر ان کی باتوں کا تابعین کیا جا سکے۔ بعض حضرت نے کہا یہ بستی بیت المقدس تھی، اور یہ اس وقت تک واقع ہے جس سباق نصری نے پر حملہ کر کے استباہ کر ڈالا، اور یہ سب حضرت عزیر علیہ السلام تھے، لیکن نہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے اور نہ اسے کھوج پہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا مقصد کے بغیر بھی واضح ہے، البتہ یہ بات تقریباً یقین معلوم ہوتی ہے کہ صاحب کوئی نبی تھے، کیونکہ اول اس آیت میں صراحت کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہم کلام ہوئے، نہ اس طرح کے واقعات انبیاء کرام ہی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آگے حاشیے میں 177 اس سوال و جواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش خدا نخواستہ کے شک میں کی وجہ سے نہیں تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہی کچھ اور ہوتی، اس کے نصیب مزید اطمینان حاصل ہوتا، بلکہ اس کے بعد انسان دوسروں کے کہہ سکتا کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں دلائل سے اس کا علم حاصل کرنے کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ یعنی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کا کاملہ ہر وقت مردے کے زندہ کرنے کے مشاہدہ کرا سکتی، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کا مشاہدہ نہ کرایا جائے، اور دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ، اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان کی
کی ہے، اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ اپنے حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل بنیاد پر ایمان لائے۔ البتہ انبیاء کرام کا معاملہ عام لوگوں کے سے مختلف ہے، اور جب غیب کے حقائق بغیر متنزل ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی شک کی گنجائش رکھتا ہے اور نہ آنکھ کے کسی مشاہدے پر وقوف ہے، تو ان کے ایمان بالغیب کا امتحان اس دنیا میں پورا ہو جاتا۔ پھر انہیں حکمت کے خداخواندی تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھا دیے جاتے تاکہ ان کے علم اور اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو، اور ٹکے کی چوٹ یہ کہہ سکے کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں ان کی حقانیت انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ رکھی ہے۔ بعض لوگوں کو جو خلاف ہدایت باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہچکچاتی ہے، انہوں نے اس آیت میں بھی ایسی کھینچ دان کی ہے جس سے یہ نہ ماننا پڑے کہ وہ درندہ واقعتاً مر کر زندہ ہو گئے تھے، لیکن عنقریب کب ہوا سیاق